يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. اچھا اتنے شارٹ نوٹس پر صحیح ڈیسیژن لینا کہ یہ لوں کہ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، جلدی ڈیسائیڈ کر لینا. اچھا ہمارا کیا حال ہوتا ہے اگر کوئی کپڑا خریدنا ہو تو ہم گھنٹہ دکان پہ کھڑے رہتے ہیں، یہ لیں کہ یہ لیں، یہ کریں کہ وہ کریں، کہیں ایڈمیشن لینا ہے، اچھا لیں کہ نہ لیں، اس سال لیں کہ اگلے سال لیں. اچھا کھانے پہ بیٹھ کے بھی ہم پہلے تو تھوڑی دیر سوچتے ہی رہتے ہیں کھائیں کہ نہ کھائیں، اچھا کھائیں تو یہ کھائیں یا وہ کھائیں. اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے ان چیزوں میں. تو اگر آپ واقعی پروڈکٹیو ہونا چاہتے ہیں تو ایسے ڈیسیژن جلدی کیا کریں. جلدی اور جلد بازی میں فرق ہے. اصل میں جب آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا کہ فائدہ کس میں ہے، کرنا کیا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو فیصلہ نہیں کر پاتے آپ. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت ہماری منزل نہیں ہوتی. جب ہم نے ایک معیار رکھ لیا ہونا کہ جو چیز آخرت کے اعتبار سے فائدے کی ہے تو پھر ہم جلدی ڈیسیژن لے لیتے ہیں، اور جب تک وہ نہیں ہوگا نا تو نہیں لے سکیں گے. اچھا اب اس کا کیا تعلق ہے کہ آخرت پر ایمان سے انسان ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہوتی ہے اس کو. ایک تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ لگ رہی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف لگ رہی ہے، تو پہلے ہی درجے پر چھانٹی ہو جائے گی، شارٹ لسٹ کر لیں گے آپ چیز کو. مثلا آپ کپڑا خریدنے گئے ہیں، اب آپ کو آخرت کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو شارٹ لسٹنگ کیسے کریں گے؟ پتلے کپڑے ایک طرف، پھر زیادہ مہنگے کپڑے ایک طرف، سوراخ والے بھی ایک طرف، انکنوینئنٹ قسم کے بھی ایک طرف، کیونکہ ان کو پہن کے کام نہیں ہوتا. کیونکہ بہت سارے لوگ دکھاوے کا لباس پہن لیتے ہیں لیکن کام نہیں پھر ان سے کوئی ہوتا، پھر وہ اسی لباس ہی کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک سے اوڑھنا ہے. جس کا دوپٹہ ہی نہ سر پہ ٹھہرے تو وہ خریدنا ہی کس لیے؟ تو وہ شارٹ لسٹنگ ہو گئی نا. یہ چونکہ پہلے سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. اب جب آپ دکان میں جاتے ہیں تو آپ کو فوراً پتا ہوتا ہے کہ کیا لینا ہے. بڑے عرصے بعد مجھے اپنا حجاب خریدنا تھا تو میں دکان پہ گئی تو میں نے پوچھا کہ کہاں ہے کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے، ساتھ لے گئی، یہ کپڑا کدھر؟ اس نے کہا وہ رکھا ہوا ہے. میں نے آس پاس بھی نہیں دیکھا کیونکہ مجھے دیکھنا ہی نہیں تھا. اچھا وہ کپڑا، اچھا اس میں مجھے سارے رنگ، نو 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 یہ رنگ، بس شارٹ لسٹ ہو گیا ایک دم. اب یقین کریں ود ان فیو منٹس میں نے ڈیسائیڈ کر کے لے کے باہر، کام ختم. کیونکہ ایک دن میں مجھے بہت کچھ کرنا تھا، اب میں سارا دن کپڑے کی دکان پہ پھرے جاؤں. اب یہ آخرت کے اعتبار سے کیونکہ وقت قیمتی ہے، وقت اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف 19-20 کے فرق کا حساب کتاب لگاتے رہے. اگر گاؤن اور نیچے والے میں اگر تھوڑا بہت فرق ہو بھی گیا وہ بھی ایک ڈیزائن ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے دل میں اگر آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اتفاق آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ گاؤن گھر میں تھا اور اسٹاف وہاں، اور جب میں خرید کے لائی تو یقین کریں کہ وہ ایسا لگا کہ جیسے ساتھ رکھ کے لے کر آئی. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر مدد کرتا ہے کہ جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں ایک مقصد کے ساتھ. اچھا اسی طرح جب کھانا ہے تو آپ کو پتا ہے نا کون کون سی چیزیں آپ کی صحت کے لیے نہیں ٹھیک. اچھا یہ ڈھکن اٹھایا رکھا، نو یہ میرا کھانا نہیں، یہ نہیں. اچھا شارٹ لسٹ ہو گیا، اب یہی کھانا ہے، چلو کام ختم. اچھا کتابوں کی دکان پہ آپ جائیں گے مثلا، کیا کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں کیا لینا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو زندگی میں اس چیز کی پریکٹس کیجئے کہ جلدی ڈیسیژن بنانے کی، ورنہ نیکی کے بعض مواقع ہمارا انتظار نہیں کرتے، وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی جو قرآن بار بار بیان کرتا وہ کیا تھا؟ حنیف مسلمہ، یکسو مسلمان. بکھرا ہوا ذہن، کوئی مقصد نہیں زندگی میں، کوئی سوچ نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں. ان چیزوں سے باہر نکلیے، زندگی ایک دفعہ ملی. بعض اوقات اپنا تو وقت ضائع کرتے ہیں، دوسروں کا بھی بڑا کرتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں خود کیا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بھی ڈسکور نہیں کیا ہوا، اپنے آپ کا بھی نہیں پتا